سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو، امت کو قرآن و سنت کا ایک مکمل دستور زندگی اور ضابطۂ حیات عطا فرمایا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمودہ نظام زندگی، دستور حیات، قرآن و سنت کے نظام کو، نظام مصطفیٰ کو مٹانے کی کوششیں ہونے لگیں اور یزیدی نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں ہونے لگیں، تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام یزیدی نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر یزیدی نظام کو قبول نہیں کیا۔ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ یا حسین مولا یا حسین، فرشاں تو عرشاں تائیں سرداری حسین دی، مولا حسین دی فرشاں تو۔ یزیدی نظام کے نفاذ کی کوششیں ہونے لگیں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کو شہر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آخری حاضری، آخری سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر اطہر، روضہ اطہر پہ حاضری، آپ کی قبر انور سے چمٹ کر عرض کرتے ہیں، نانا جان آپ کا اپنا حسین آیا ہے۔ آپ کا وہی حسین جس کو روتا دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسے رلایا نہ کرو، اس کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے۔ آپ کا وہی حسین جس کی ولادت پر ہی شہادت کی خبریں آ گئی تھی۔ جبریل امین علیہ السلام شہادت کی خبر لے کر آئے اور شہادت گاہ کربلا کی مٹی لے کر آئے۔ وہ مٹی آج بھی حضرت ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں موجود ہے اور کبھی کبھی دیکھ کر اس کو آنسو بہاتی رہتی ہے۔ چلا میں وعدہ نبھانے، سلام ماں کے مزار، سلام نانا کے روزے، سلام ماں کے مزار۔ مدینہ طیبہ سے اپنے خاندان کو لے کر مکہ المکرمہ سدھار گئے، تشریف فرما ہوئے۔ وہاں عراق سے، کوفہ والوں کی طرف سے پیغامات، خطوط، قاصد آتے رہے، ہم بھی یزیدی نظام کو نہیں مانتے، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے کزن امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، اپنے ساتھ اپنے دو بیٹوں محمد و ابراہیم کو بھی لے گئے۔ کوفہ میں پہنچے، کوفیوں نے زبردست اقبال کیا، 18,000 بیعت کر لیتے، وفاداری کا یقین دلاتے۔ آپ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیتے ہیں، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے، لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ یزید لعین نے، یزید پلید نے کوفے کا گورنر ابن زیاد بدنہاد کو مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفے میں آ کر کہیں لالچ دیا، کسی کو خریدا، کسی کو ڈرایا دھمکایا، دہشت گردی پھیلا دی اور لوگوں کو امام مسلم بن عقیل اور ان کے واسطے سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے سے روک دیا۔ لوگ ساتھ چھوڑ گئے، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں مقصور ہو کے رہ گئے۔ اسی اثناء میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اپنے بچوں کو قاضی شرح کے پاس چھوڑ کر آئے تھے کہ انہیں مدینہ پاک حفاظت سے پہنچانے کا انتظام کر دینا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا اور ابن زیاد بدنہاد کو یہ اطلاع دی گئی کہ ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے، ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ انعام کے لالچ میں یزیدی کتے مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ قاضی شرح نے رات کے وقت شام ہوتے ہی امام مسلم کے شہزادوں محمد و ابراہیم کو بلایا، ان سے پیار کرنے لگے۔ اس انداز سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں خاندان نبوت کے یہ ننھے منھے شہزادے قاضی صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قاضی صاحب، آج تو آپ ہم سے اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا۔ کیا ہمارے بابا شہید تو نہیں ہو گئے؟
سکدا نہیں، موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں۔ قاضی شریح کا بیٹا اسد شہزادوں کو لے کر جب اس مقام پر پہنچا، قافلہ روانہ ہو چکا تھا، اشارے سے کہا بیٹو وہ قافلہ جا رہا، اس کے گرد و غبار نظر آ رہی ہے، آپ جلدی سے اس کے ساتھ مل جاؤ۔ چھوڑ کے آ گئے، رات بھر چلتے رہے مگر قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہی تلاش میں تھے، شہزادوں کو پکڑ لیا، قید کر لیا گیا، مگر جیل کا داروغہ شکور نامی محبان اہل بیت میں سے تھا۔ اس نے شہزادوں کو گھر لے جا کر کھانا کھلایا، پیار کیا، اور پھر انگوٹھی اپنی نشانی دے کر کہا کہ آپ قادسیہ تشریف لے جائیں، وہاں میرا بھائی کوتوال ہے، اس کا جب یہ نشانی دکھائیں گے وہ آپ کو حفاظت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دے گا۔ الغرض شہزادے نرم و نازک پھولوں کی طرح رات کو چلتے رہے، مگر جب سحری کا وقت ہوا دیکھا کہ وہی کوفے کی گلیاں، ایک چشمہ نظر آیا، چشمے کے کنارے ایک کھوکھلا درخت تھا، وہاں تشریف فرما ہوئے ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے شہزادوں کی تصویریں دیکھیں، کہا میری مالکہ محبان اہل بیت میں سے ہے، میرے ساتھ تشریف لائیں۔ گھر لے گئی، اس کنیز کی مالکہ نے شہزادوں کی خدمت کی، مگر بدقسمتی اس حارث کی جو اس کا خامد تھا، ابن زیاد کے انعام کے لالچ میں شہزادوں کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ رات کو دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات مولا کائنات امام حسن پاک اور ان کے بابا مسلم بن عقیل موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بابا مسلم بن عقیل سے پوچھتے ہیں خود آ گئے ہو، بچوں کو ظالموں کے چنگل میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو بابا عرض کر رہے ہیں حضور وہ بھی آج تشریف لانے والے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، دونوں آپس میں گلے مل کر رونے لگے۔ ظالم حارث کو آواز آئی، کمرے میں داخل ہوا، کیسوں سے پکڑا، کہنے لگا میں دن بھر تمہاری تلاش میں رہا، تم میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ جب اس کی بیوی اور اس کی نوکر نے خادم نے چھڑانا چاہا، ان کو بھی قتل کر دیا، اور پھر دونوں شہزادوں کو شہید کر کے ان کے سر ابن زیاد کی خدمت میں لے کے آیا۔ ابن زیاد نے کہا میں نے یزید لعین کو خط لکھا کہ شہزادے میرے پاس جیل میں موجود ہیں، اگر اس نے زندہ مانگ لیے تو پھر کیا ہوگا؟ حارث کو بھی قتل کرا دیا۔ شکور نامی جس نے جیل سے شہزادوں کو رہا کیا تھا قتل کرا دیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ راستے میں ابن زیاد نے اپنے سپاہی بھیج دیے کہ امام حسین علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اپنے خطبات میں جو راستے میں آپ نے دیے، بالخصوص مقام بیضہ پہ آپ نے جو خطبہ دیا، اس راز کو فاش کر دیا، کائنات کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ یہ نظام مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے، قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، اور انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے دیا ہے۔ عقائد کے مسائل میں اور عقائد کی کتابوں میں یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دے یا اللہ کے حرام کردہ کو حلال سمجھے اور حلال قرار دے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گویا کہ امام علی مقام علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ یزید لعین کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کے حرام کردہ کو حلال قرار دے رہا ہے۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں 2 محرم 61 ہجری ڈیرے لگا دیے۔ یزیدی فوجیں مقابلے کے لیے آنا شروع ہو گئیں، اور پھر 7 محرم کو فرات پر پہرے بٹھا دیے، پانی بند کر دیا۔ 10 محرم کی کونی صبح آنے سے پہلے شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تلوار سے ٹیک لگا کر ایک کیفیت میں ہیں، اونگ کی کیفیت میں ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے جب اس عالم میں آپ کو دیکھا، اونگ کی اس کیفیت سے بیدار ہوتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ جب سوال کیا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے، تو فرمایا نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور تشریف لائے، اور سرکار علیہ السلام فرمایا کل تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا رونے لگیں، تو حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین سے فرمایا بہن زینب صبر کرنا، تمہیں بیمار کربلا حضرت سجاد بیمار کو بھی سنبھالنا ہے، سکینہ کو بھی گلے سے لگانا ہے، اس قافلہ کی زینب بھی تم ہو،
حسین بھی تم ہو، صبر کرنا۔ اوے شالا مرن نہ ویر کسے دے تے اجڑ جاندا جے میلا۔ جب شام ہوئی، رات گزر گئی، دوسرے دن اونٹوں پہ سوار کر کے قافلے کو لے جایا جانے لگا، قیدی بنا کے، معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ، جنہوں نے سارے زمانے کو آزاد کیا تھا ان کو قیدی بنا کے لے جائے۔ سب کو حوصلہ دینے والی آپ تھیں، مگر جب میدان سے گزر ہوا، امام علی مقام کا لاشا دیکھا نا، اب اپنا دکھ کس کو سنائیں، کس کے سامنے روئیں؟ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر لیا تو یا محمد اے نانا تھوڑی دیر کے لیے آنا، آجا حسین، یہ حسین نانا کبھی وہ حسین تھا جس کے لیے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، کل وہ حسین تھا جس کے لیے خطبے چھوڑ دیتے تھے، ممبر سے نیچے اتراتے تھے، کل وہ حسین تھا جب سرخ قمیضیں پہن کر دونوں شہزادے آئے تھے، خطبہ چھوڑ دیا تھا، کل وہ حسین تھا۔ آج آ کر ذرا دیکھیے میدان کربلا میں یہ حسین، کپڑے اتار لیے گئے، مزمل بالدماء، نانا پاک خون کا کفن پہنے ہوئے ہیں، بنا تو کا سبایا، سونیا تیری بیٹیاں کہتی ہیں، کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا تھا، اے امام زین العابدین فکر نہ کرنا، کبھی یوسف علیہ السلام نبی وہ بھی قید ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا اور نصیحت کرنے والے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یقیناً وہ نبی تھے لیکن وہ قید تو ہوئے تھے مگر اکیلے قید ہوئے تھے۔ قید یوسف دی تے قید عابد دی، اس وچ فرق ہزاراں، یوسف قید اکلے ہوئے میرے نال نے پردے دار، بنا تو کا سب آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، دشمن اور کافر کی بیٹی پہ چادر ڈالنے والے، آج تیری بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ جب بی بی کی آواز تھمی تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دل کے بند ٹوٹ گئے، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ حالانکہ طاقت ہوندیا زور نہ لایا، لیکن کس قدر اپنی بے بسی کا اظہار، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، اے ہوا اگر کسی دن تیرا گزر، ہوا کو بھی حکم نہیں دیتے، حکم دے سکتے مگر ہوا کو بھی حکم نہیں دیتے، اے ہوا کسی دن تیرا گزر ہو تو بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، تو نانا پاک سلام عرض کرنا، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ پھر حضرت امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا، اجازت دی، فرمائیے یزیدی میرے خون کے پیاسے، جب صبح مجھے دیکھیں گے کسی اور کے پیچھے نہیں آئیں گے، کسی اور سے تعارض نہیں کریں گے، رات کی تاریکی میں چراغ بھی بجھا دیے، میں راضی میرا خدا راضی، قیامت کے میدان میں تمہاری وفاؤں کی گواہی دوں گا، شہادت دوں گا، چلے جاؤ واپس چلے جاؤ۔ مگر جب چراغ روشن کیے تو ایک ساتھی بھی محفل سے نہیں اٹھا۔ اصحاب حسین عرض کرتے ہیں، واللہ لا نفارقک، اے شہزادہ رسول، اللہ کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ آپ نے اپنے شہزادے جوان علی اکبر کو بھیجا، جاؤ میدان کربلا جائزہ لے کے آؤ، نظارہ کر کے آؤ، دیکھ کے آؤ۔ واپس آ کر آپ نے رپورٹ دی، بابا جان کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برقع پوش خاتون ہے، بارات لے کر آئی اور میدان کربلا کو صاف کر رہی۔ فرمایا بیٹا جانتے وہ کون؟ تو میری اماں پاک سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ